اس میں 2 افسانوں کے مجموعے ہیں، کی جانا میں کون اور نکے نکے دکھ. یہ ان کے افسانوں، آپ کو ہم افسانہ بھی ان کا سنوائیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا خوبصورت اور کمال درجے کا افسانہ وہ لکھتی ہیں. اور بنیادی طور پہ ان کا کام فکشن کے حوالے سے زیادہ ہے، اور پنجابی فکشن میں انہیں بہت ان کا مقام مرتبہ بہت بلند سمجھا جاتا ہے. آج تو ہمارے لیے ویمن لبریشن ایک نارمل فینومینن ہے، لیکن آج سے 40 سال پہلے جب پاکستان میں ابھی ویمن لب کے حوالے سے بات بھی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں ہم نے انہیں دیکھا. کچھ ہماری خواتین جو لکھنے والی تھیں، جیسے ندرت الطاف صاحبہ تھیں، وہ پاک ٹی ہاؤس میں جب تشریف لاتی تھیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی جینڈر ڈفرینس ہے ایک ادیب کے طور پہ. اور ایک اور چیز دونوں میں کامن تھی ان میں بھی، کہ دونوں سگریٹ پیتی تھیں، اور پاکستانی معاشرے میں اب بھی سگریٹ پینا تھوڑا سا معیوب خیال کیا جاتا ہے، مردوں کا کیا جاتا ہے. خواتین کے حوالے سے تو ایک مزید مشکل صورتحال ہے. لیکن جو لکھنے والا ہوتا ہے، تخلیق کار ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے. انہوں نے اس زمانے میں اپنا ایک خاتون ہوتے ہوئے اپنا ہیومن سٹیٹس حاصل کیا علم کے ذریعے سے اور تخلیقی تجربے کے ذریعے سے. یعنی علم اور تخلیقی تجربہ وہ ذریعہ ہے جو ہمیں ہمارے انسانی مقام و مرتبے کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں وہ مل جاتا ہے. یا آپ کے سامنے ہیں، ان کو بلانے کا اور لمز کے ہمارے طالب علموں سے ان کو ملوانے کا مقصود بھی یہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ عام آدمی تخلیقی تجربے کے ذریعے سے اور علم کے ذریعے سے خاص انسان ہو جاتا ہے. تو یہ خاص انسان ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائی ہیں. تو یہاں اس سیمیسٹر میں جو ہم نے پروگرامز بلال صاحب نے بنائے تھے وہ تھا کہ ایسے تخلیق کار جنہوں نے عالمی ادب سے تراجم کیے ہیں انہیں بلایا جائے، اور ہم ان کے تخلیقی تجربے کو اور جس تخلیقی تجربے کو انہوں نے ہماری زبانوں میں منتقل کیا ان کا موازنہ بھی کر سکیں اور جان سکیں کہ تخلیقی تجربہ کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائی ہیں. تو سب سے بنیادی کام تو آپ کا ہے افسانہ نگاری کے حوالے سے. پنجابی افسانے میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، بہت اہم ادیب کے طور پہ آپ جانی جاتی ہیں. آپ نے ترجمہ کیا اروندھتی رائے کے ناول کا، تو وہی ناول کیوں آپ نے سلیکٹ کیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو اس پائے کے ناول تھے یا جنہیں اس آپ کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں، اس کے برابر رکھ سکتے ہیں، وہ قرۃ العین حیدر کے تھے اور وہ اردو میں لکھے گئے تھے. تو اس لیے وہ تو سب تک پہنچ گئے. یہ انگلش میں لکھا گیا ناول تھا جو ذرا ہوتا ہے کہ جس کا ابلاغ تھوڑا سا دور از کار ہو جاتا ہے. بہت مشکل تو خیر نہیں میں کہہ سکتی. تو اس میں اس کے اندر وہی روانی، وہی کیفیت مجھے نظر آئی جو مجھے قرۃ العین حیدر کے یہاں ان کی کہانیوں میں، ان کے ناولوں میں نظر آئی. تو میں نے کہا اسے بھی پھر اس صف میں کھڑا ہونا چاہیے، سو ترجمے کا ڈول ڈالا. چاہے آپ کا سارا کام پنجابی میں ہے، پاکستان یعنی زبان کے حوالے سے جو کام کیا وہ بھی، اور یعنی تنقیدی کام بھی، سفرنامہ ہوگا پنجابی میں ہے، پینڈے. تو یہ آپ نے اردو میں کیوں ترجمہ کیا؟ اس کے تھوڑی سی 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ جب یہ تجویز ہو رہی تھی، میرا ایک پبلشنگ ہاؤس تھا سارنگ پبلیکیشنز کے نام سے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے کچھ دوست ادیب بیٹھے ہوئے تھے جن میں یونس جاوید، نیلم احمد بشیر، سلمہ آوان، سیما پیروز، یہ لوگ شامل تھے. تو وسیم گوہر.
تو گفتگو ہو رہی تھی کہ اس ناول کا ترجمہ ہونا چاہیے، تو کسی نے حامی نہیں بھری، سب کی طرف متوقع نظروں سے دیکھا وسیم نے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، وہ حساب ہے کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، تو میں نے کہا چلو میں کرتی ہوں، میں نے اعلان کر دیا، میں نے کہا کہ جی اس کا ترجمہ میں کروں گی، اور سچی بات ہے کہ اس وقت تک میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں پنجابی میں کروں گی۔ اچانک نیلم بولی، کہنے لگی آپ تو پنجابی میں لکھتی ہیں، میں نے کہا ہاں، تو کہتی ہیں پھر یہ اردو میں ترجمہ کیسے کریں گی؟ بس پھر میرا عوان خون جوش میں آ گیا، میں نے کہا میں اس لیے پنجابی نہیں لکھتی کہ مجھے اردو نہیں آتی، اردو پڑھی ہے، ایک ممکنہ حد تک مجھے زوم ہے کہ مجھے آتی ہے، تو اس لیے پھر اردو میں ترجمہ اس کا کیا، اور اس کا نام تجویز کرنے میں یونس جاوید کا بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے کہا اس سے مناسب نام ہو ہی نہیں سکتا، اب میں کیسے جھٹلاتی ایک دوست کی بات، سو میں نے مان لی، قبول کر لی۔ کوئی ناول کے اندر کوئی چیز ایسی تھی اس نے بھی آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا کہ اس کو میں نے لطف اندوز ہوئی ہوں تو باقی لوگ بھی ہوں؟ جی بالکل، کیونکہ اس کا جو پہلا صفحہ ہے وہ ہی ہمیں ساری جو طبقاتی اونچ نیچ ہے، جو طبقاتی فرق ہے مختلف آبادیوں میں، لوگوں میں، وہ اس سے آشنائی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور بہت خوبصورتی سے مصنفہ نے اس کو نبھایا ہے، کہیں بھی وہ فریق نہیں بنی ہے، نہ اوپری طبقے والوں کے حق میں، نہ نچلے طبقے والوں کی حمایت میں جھنڈا لے کے آئی ہیں میدان میں۔ انہوں نے، مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جیسے جو ان کے نچلے طبقے، نچلا طبقہ میں بار بار کہہ رہی ہوں برا لگتا ہے لیکن وہ بیان کرنے کی خاطر، ورنہ نیچے کوئی بھی نہیں ہوتا، جو زمین پہ رینگنے والے ہیں ان میں بھی بہت اعلیٰ عرفہ جو ہے ہو سکتے ہیں لوگ بھی، اور باقی بھی حیات کی قسمیں جو ہیں، تو انہوں نے جتنے ان کے دکھ ہیں جو سوسائٹی نے انہیں دیے ہیں، سوسائٹی کے جو علم بردار ہیں، جو روایات اور اس قسم کی ساری باتوں پہ، ستونوں پہ کھڑا کرتے ہیں ساری عمارت کو، ان کی طرف سے جو دیے گئے دکھ ہیں، جو زندگی میں انہیں حقارت جھیلنا پڑی ہے، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اندازہ کیا اور ہمیں کروایا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی طرح اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، لیکن اگلے علم میں وہ جانوروں سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے رینگ کے چلنا پڑتا ہے زمین پہ کہ اس کے پاؤں کے نشان نہ بنے، تاکہ اگر کوئی شرفاء میں سے وہاں سے گزرے تو اس کے پاؤں کے نشان پہ آ کے ہو نہ جائیں، جس کو ناپاک نہ ہو جائیں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیٹ جانا، کہ پیٹ نہ جانو۔ یہ کیسا انصاف ہے اور کیسی تقسیم ہے جس پہ انسان جتنا بھی حیران ہو، جتنا بھی دکھی ہو، وہ کم ہوتا ہے کہ کسی کوئی بغیر قصور کے سزا ملتی ہے بعض طبقات کو، لوگوں کو، تو اس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو زندگی کی خوشیاں ہوتی ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں ان بچوں سے جن کا باپ سر پہ نہیں ہے، یعنی باپ ہے تو ساری سرداریاں ان کے لیے ہیں، اور جن بچوں کا باپ نہیں ہے، ماں انہیں نوکریاں کر کر کے پال رہی ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، تو اس طرح کی ساری جو چیزیں تھیں۔
ناول کا نام تھا گاڈ آف اسمال تھنگ جی. تو اس کا ہمیں سسکتے لوگ تو یہ اس کے ناول کے تھیم میں تھے آپ نام جی بالکل. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو وہی نام چھوٹی چیزوں کا خدا ہو سکتا تھا. تو وہ سب دوست کہنے لگے کہ نہیں یہ بہت ہو جائے گا, جو اچھا نہیں لگے گا, لفظی بھی ہو جائے گا, لفظی ہو جائے گا, بالکل کریٹو کام ہوگا. تو اسی لیے میں نے سب دوستوں کے سامنے رکھا. میں نے کہا پھر تجویز کرو. تو یونس جاوید صاحب نے یہ تجویز کیا کہ اس ناول کے اندر جو فضا ہے اس کو یہی بیان کرے گا عنوان. ان کے ٹھیک ہے, میں نے اپنا لیا. پاکستان کی جو مذہبی فضا ہے اس میں خدا کو اس طرح سے بیان کرنا تھوڑا سا جی وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے شاید, یہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں. آدھی عورت آپ کا جی ناول ہے جی. تو نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہوا نام ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ یہ جو پنجابی لکھنے والے ہوتے ہیں طبقاتی تفریق, طبقاتی استحصال اور اس طرح کے تھوڑے انقلابی, وہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ زیادہ تر میں نے دیکھا پنجابی والے ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا اس وقت دو پنجابی والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دونوں کو مثال بنا رہے ہیں. بڑے بڑے روایتی لوگ بھی اس پہ موجود ہیں. ہم شاید اس لیے تھوڑے سے, زاہد حسن بھی, میں بھی, ہمارا یہ بھی بہت چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, میرا بھی بہت چھوٹے سے گاؤں سے تعلق ہے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ذاتی طور پہ مجھے اللہ کا کرم ہے یا کس وجہ سے پتہ نہیں کیوں, مجھے نہیں بہرحال کسی جینڈر ڈسکرمنیشن کا نہیں واسطہ پڑا یا کسی طرح کا جو ظلم و زیادتی کا جس کو کہیں گے, اس سے نہیں مجھے ذاتی طور پہ کوئی واسطہ نہیں پڑا. لیکن لوگوں کو میں نے اتنا ظلم کا شکار ہوتے اور بلا وجہ انتقام کی بھینٹ چڑھتے زندگیاں اجاڑنے والا عمل جو ہے وہ میں نے دیکھے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر ہونا پڑتا ہے انقلابی, کہ اس سارے کو ختم کرنے کے لیے. آپ کا تعلق اٹک سے ہے, اٹک کا کیا ایک چھوٹا سا گاؤں, جی اس کا ماحول, آپ نے ابتدائی زندگی وہیں گزاری. جی. تو یہ جو ایک رائٹر اور ایک روشن خیال ادیب, یہ کیسے کہاں سے نکلا؟ وہاں سے تو نہیں ہو سکتا تھا. نہیں وہیں سے ہے. اس لیے کہ جو ہمارا علاقہ ہے سارا, اس نے بہت تاریخی جبر سہا ہے. جو بھی آیا ہے انویڈر, جو بھی حملہ آور آیا ہے, اس نے دو مقامات سے عموماً عبور کیا ہے. ایک باغ نیلاب اور دوسرا سوابی کے ایک پاس ہے. تو وہاں سے جب ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہوتا تھا کہ جب انہیں بھوک ستاتی تھی, اناج کی کمی ہوتی تھی, تو وہ لشکر لے کے چل پڑتے تھے اور آ کے جناب جہاں تک ان کی رسائی ہو سکتی تھی, جہاں تک ان کی ہمت ساتھ دیتی تھی, لوٹ مار کرتے تھے, اناج اٹھاتے تھے, لوگوں کا مال مویشی لوٹتے تھے اور اس کے بعد واپس چلے جاتے تھے. جب وہ واپس جاتے تھے یہ علاقہ پھر سے آنکھ کھولتا تھا اور پھر سے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو یہ ہمت, رواداری, حوصلہ, یہ اس علاقے کی خاصیت ایک طرح سے بن گئی, جن میں اس نے سفر کیا کہ کبھی ہارنا نہیں, کبھی جھکنا نہیں, اور ہمیشہ اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے. شکر ہے آپ نے لمز میں یہ گفتگو کی ہے, ورنہ مجاہدین اسلام کو آپ نے تو اچھا خاصا لٹیرا بنا دیا. بھائی تھے تو میں اور کیا کہوں, اب کرتے ہی یہی تھے. ہمارے علاقے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں ایک لفظ ہے, ویسے بھی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے, دھاڑا, کہ دھاڑا مارا, یا تو ہماری گفتگو میں شامل ہو گیا ہے. جیسے سندھ میں محاورہ ہے کہ گھوڑا رے گھوڑا,
وہ اس طرح کر کے کہتے ہیں کیونکہ وہاں گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئے تھے سارے، تو یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ہر تھوڑے عرصے بعد اعلان کرتے ہوں گے نا، کوئی ایک بندہ پہاڑی علاقہ ہے، سطح مرتفع ہے، تو اعلان کرتا ہوگا کوئی کہ دھاڑا ہوئے دھاڑا، تو وہ دھاڑا ہوئے دھاڑا ہمارے زبان میں شامل ہو گیا ہے محاورہ بن کے. یہ ویسے ڈاکہ زنی کے لیے میرا خیال استعمال ہوتا ہے. جی بہت بڑا گروہی ڈاکہ زنی. آپ کا تجربہ ہے کافی طویل، تخلیقی تجربہ بڑا مسٹیریس ہے، تخلیقی تجربہ. ایک آپ کا اپنا تھا، ایک آپ نے یہ اس ناول کا ترجمہ کرتے ہوئے، وہ عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ترجمہ شاید دوسرے درجے کا کام ہے، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نہیں ہے. ظاہر ترجمے کے ذریعے سے ہم ساری دنیا کے علم اور ادب تک پہنچتے ہیں. تو آپ کو فرق تو لگا ہوگا، لیکن کیا یہ بھی لگا کہ یہ غیر تخلیقی کام ہے ترجمہ کرنا؟ نہیں، میرے لیے یہ چیلنج تھا کہ جب آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو تخلیق کا ایک فریم جو ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، اسی فریم کے اندر رہنا ہے آپ نے، اس سے باہر نہیں نکلنا. آپ کے برش کا ایک سٹروک بھی جو ہے نا وہ اگر باہر چلا گیا تو تصویر ساری اس کا توازن بگڑ جاتا ہے. اب اس کے اندر رہنا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں محاورہ اس کا برتنا ہے، ورنہ دوسرا محاورہ آپ برتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوا، میں نے خوشی خوشی جناب کہ پالیا والے انداز میں ایک پیراگراف کا پہلا فقرہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا. چلتے جب میں آخر میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو آخری لفظ ہے یہ تو سب سے پہلا تھا. پھر مجھے وہ الٹا کے کرنا پڑا، کیونکہ کرنا ہے اس ایسے نہ کرتی تو پھر وہی لکڑ قسم کا ترجمہ ہو جانا تھا. تو یہ اس سے مختلف لگا آپ کو اپنا افسانہ لکھنے سے؟ جی. کیا اس میں فرقات ہوئے؟ وہی میں پہلے عرض کیا نا کہ ایک چوکٹے میں آپ نے رہنا ہے، ایک فریم کے اندر رہنا ہے، یہ فرق ہے. اس میں آپ کہانی کو کوئی بھی رخ دے سکتے ہیں، کوئی موڑ دے سکتے ہیں، تو بدل بھی سکتے ہیں. خیر کچھ کہانیاں تو اتنی منہ زور ہوتی ہیں کہ وہ گھسیٹ کے لے جاتی ہیں ہمیں جس طرف وہ جانا چاہ رہی ہوتی ہیں، ہم بے بس ہو کے ان کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن باہر اس میں آزادی ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کی آزادی محدود ہوتی ہے، اسی کے اندر رہ کے آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح چیلنجنگ بھی ہوتا ہے. اچھا، آپ نے محسوس کیا بھی اس جو آپ بات کر رہی تھیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فکشن لکھنا ایک مختلف تجربہ ہے. اس میں بعض کا آپ کردار خود تخلیق کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ کردار آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ویسے نہیں چلنا جیسے آپ مجھے چلانا چاہتے، میں تو ایسے چلوں گا. وہ اپنی سمت اور رفتار کا تعین کردار خود کر رہا ہوتا ہے. تو اس ناول کو ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو کیا لگا کہ کیا یہ ناول اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ اس کے کردار جو ہیں خود مختار ہیں اور رائٹر ان کو اپنی مرضی سے نہیں دائیں بائیں لے کے جا رہا؟ دونوں باتیں ہیں کہ اس میں زیادہ تر کردار جو ہیں، چاہے وہ امیر ہیں چاہے غریب ہیں، وہ سارے کے سارے پتہ نہیں کہاں وہ لکھا گیا ہے اسکرپٹ جس کے مطابق وہ اس کھیل میں شامل ہیں، زندگی کے کھیل میں، کہ ان کے اپنے فیصلے ان کے اپنے نہیں ہو پاتے، وہ ان پہ قائم نہیں رہ سکتے یا انہیں رہنے نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح اپنی زندگیوں کو بنانے میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ نہیں ہوتا. وہ تو تقدیر نے جو لکھ دیا یا جو جیسا ان کے لیے ایک کر دیا، طے کر دیا، اسی کے مطابق چلنا ہے. تو لیکن کوششیں ضرور کی ہیں اس کے مختلف کریکٹرز نے. ایک کریکٹر ہے امو کا جو وہ جڑواں بچوں کی ماں ہے،
تو اس نے بہت کوشش کی، لیکن اس کی نہ تربیت ہوئی ہے ایسے، نہ اس کو تعلیم دلوائی گئی ہے اتنی کہ اس جیسی خاتون جو کہ نہایت خوبصورت اور دلکش ہے کہ ہر بندے کو جو بھی اسے دیکھتا ہے وہ اس کو تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کہ اس کو کوئی مناسب بر ہی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کہ اس کو نہ خود کو اس کی تربیت دے گی ہے کہ وہ اچھا بندہ تلاش کرے معاشرے میں سے، نہ اس کے لیے تلاش کیا جاتا ہے، تو اپنی زندگی کا فیصلہ وہ نہیں کر پاتی، تو دمے کا شکار ہو کر 31 سال کی عمر میں وہ موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے. تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے ہیں. ویلتھا کا کردار ہے جو ہے دلت فیملی سے ہے، لیکن بے انتہا اس کے اندر ہے تخلیقی قوت ہے. وہ 11 سال کا تھا تو تب ایسے ایسے کھلونے وہ بناتا ہے لکڑی سے کہ جو باقاعدہ اگر کہیں پہ کسی نمائش میں رکھے جائیں تو شاید ہزاروں انعام انہیں ملے. لیکن اس چھوٹے سے گاؤں میں اس کی یہ قدر ہے کہ وہ جب بھی کوئی کھلونا بناتا ہے اور اپنے زمیندار کی بیٹی کو پیش کرنے جاتا ہے تو یوں ہتھیلی سیدھی کر کے اس کے اوپر رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ بھی نہ ٹچ کر سکے اور وہ اس کا ہاتھ پلید نہ ہو جائے. تو یہ کوشش تو یہ کرتے ہیں. اب اس کے اندر کی تخلیقی قوت کو اگر صحیح رخ دیا جاتا، صحیح اس کو حوصلہ افزائی ملتی تو وہ کہیں کا کہیں جا سکتا تھا. تو اس نے تو اپنی طرف سے کوشش کی نا، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اسے جانا کس طرح ہے. جی یہ سارے آپ دیکھ رہی ہیں نوجوان لوگ ہیں، کبھی اپنی زندگی کے لیے یہ ایک طرح سے یہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے میں آگے جاؤں. آپ نے کیسے ڈسکور کیا کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں، ادیب ہیں؟ کس چیز نے آپ کو یہ بتایا؟ جی تو اب بھی میں کہتی ہوں کہ مجھے کبھی بھی یہ گمان نہیں ہوا کہ میں عام آدمی نہیں ہوں. میں تو بہت عام بندہ ہوں. دنیا تخلیق کاروں سے بھری پڑی ہے، اور ہمارے یہاں ہماری جو نسل آ رہی ہے ایسے ایسے بلا کے تخلیق کار ہیں ان کے اندر کہ ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ انہیں ان کی منزل تک پہنچائے اور ان کے لیے ایسے وسائل مہیا ہوں، ایسے وسائل بنے کہ وہ جگمگائیں. تو یہ تو نہیں، لیکن یہ مجھے احساس تھا کہ جیسے بچیاں گاؤں کی کرتی تھی، میں بھی ان کے ساتھ کھیلتی تھی. گلی ڈنڈا بھی میں نے کھیلا، کنچے بھی کھیلے، پتنگیں بھی اڑائیں اور گڑیوں کا شادیاں بھی کی. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ بچیاں مجھے پتہ نہیں کیوں اپنے جیسا نہیں سمجھتی ہیں. کوئی راز کی بات کرنی ہوتی تھی، کوئی اپنائیت کی بات تو آپس میں وہ کرتی تھی، میرے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی، مجھے وہ الگ کر دیتی تھی. تو یہ الگ ہونا مجھے انسلٹ بھی لگتی تھی. کبھی لگتا تھا کہ شاید یہ ہے کہ میں ان سے کچھ بہتر ہوں، یہ آتا تھا خیال. لیکن پھر میں کہتی تھی نہیں، فلاں اتنی لائق ہے، فلاں اتنی جو ہے وہ اس کے اندر گن ہے، تو میرے اندر کیا گن ہے کہ میں ان سے ہوں. یقیناً یہ مجھے اپنے سے کمتر سمجھتی ہیں. تو وہ میرے خیال ہے وہ جو احساس تھا نا کہ مجھے کمتر سمجھا جا رہا ہے، اس سے باہر آنے کے لیے شاید یہ اسٹرگل کی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو پتہ کیسے لگا کہ آپ افسانے لکھیں گے یا لکھنا ہے آپ نے؟ لکھنا تو یہ تھا کہ کہانی تو خیر میری یوں سمجھیں کہ اذان کی آواز کے بعد کہانی کی آواز میرے کان میں آئی. میری امی بہت اچھی قصہ گو ہو سکتی تھی، اور وہ جتنے انہوں نے وہ ہندی، گرمکھی، فارسی، اردو یہ ساری زبانیں پڑھ اور لکھ لیتی تھی.
تو انہوں نے ساری زبانوں میں جو قصے تھے وہ اپنے شوق کی خاطر پڑھے. اس کے بعد جب میں ذرا سی سننے کی میری عمر آئی، پہلے لوریاں سناتی رہیں، آواز بھی اچھی تھی ان کی. اس کے بعد انہوں نے کہانیاں سنانی شروع کی. تو یوں سمجھے کہ کہانی ایک طرح میری یعنی بچپن کی سہیلی ہے، تو وہ تو اندر موجود تھی. لیکن مجھے لکھنے کا خیال نہیں آیا تھا کبھی. مجھے شوق تھا دو چیزوں کا. ایک تو یہ کہ میں پکا راگ سیکھوں، دوسرا یہ کہ میں مصوری سیکھوں. اب دونوں چیزیں بے استادہ بندہ نہیں کر سکتا. اپنی طرف سے کوشش بے شک کرے، لیکن استاد چاہیے ہوتا ہے، مرشد چاہیے ہوتا ہے. بنا مرشدہ راہ نہ ہاتھ اندھے، بنا دودھ نہ رجدی کھیر سائیں. تو اس کے لیے موزہ شمبال خورد میں استاد کہاں سے آتے. تو یہ کام ایسا تھا جو میں اپنے طور پہ کر سکتی تھی. تو میں نے بڑے بڑے ادیبوں کو پڑھ کے دیکھ کے کہ وہ کہانی کس طرح سے اس میں سے پتھر میں سے کیسے ایک اس کو بت نکالتے ہیں کہ جو زندگی کے قریب ہو جاتا ہے. تو بس اسی طرح پھر چل سو چل. پہلے اردو میں لکھتی تھی، اردو میں مجھے نہیں اچھا لگتا تھا اپنا لکھا ہوا. جب پنجابی میں لکھی پہلی کہانی تو وہ میں نے نہیں پھاڑی، باقی پھاڑ دی، کیونکہ وہ مجھے ذرا لگتا تھا جیسے کوئی اس قدر بے ساختگی کا احساس نہیں ہوتا تھا اس میں. آپ کو پنجابی میں لکھ کے یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ آپ کے وجود سے نکلی؟ ہاں آپ کا اظہار ہے بالکل، یعنی بغیر بے ساختہ اظہار کہ جس کے راستے میں کوئی دیوار حائل نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. جو دل سے نکل رہی ہے بات وہ کاغذ پہ پہنچ رہی ہے. تو شاید وہ اس میں پھر سادگی بھی ہوتی ہے اور قوت بھی ہونی چاہیے. وہ پنجابی میں لکھ کر آپ نے خطرہ تو مول لیا نا کہ آپ کم مشہور ہوں، اردو والے جلدی مشہور ہو جاتے ہیں. جی مجھے قاسمی صاحب سے ڈانٹ پڑی تھی، احمد الدین قاسمی صاحب. میں بڑی خوشی خوشی اپنی کہانیوں کا لے کے گئی مسودہ. میں نے کہا اس پہ دیباچہ لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو پنجابی میں ہے. میں نے کہا جی پنجابی میں ہے. تو کتنی پہلے تو آپ انہیں اردو میں کر کے لائیں. اب میں نے کہا اگر آپ مجھے ماریں گے نا تو بھی میں اردو میں نہیں کروں گی، پنجابی میں لکھی ہیں. میرے سر پہ ہاتھ رکھیں اور شفقت کا اور مجھے حوصلہ افزائی کریں. تو ذرا تھوڑے سے ناراض ہوئے، کہنے لگے دیباچہ تو میں نہیں لکھوں گا لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا، آپ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے. جی شکر. ماہ نو کی چیف ایڈیٹر رہیں، پاک جمہوریت کی چیف ایڈیٹر، آپ جرنلزم میں ماسٹرز کیا جی، اور اخبارات سے وابستہ اور بہت اچھے طور پہ جرنلزم میں ماسٹرز. جب استاد واقعی استاد ہوتے تھے. پھر ریڈیو کے سال ہا سال تک مستقل پروگرام 1970 سے لے کے 1998 تک تو باقاعدگی سے کرتی رہی. ٹی وی کے لیے ڈرامے لکھے پنجابی میں. جی یہ ڈرامہ اور افسانہ اور ناول اور پھر یہ ناول کا ترجمہ، کچھ آپ کو فرق لگتا ہے اس میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے آپ کے اظہار کے ذریعے ہیں؟ نہیں، ویسے تو سارے اظہار کے ذریعے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پرکھنا بھی تو چاہیے نا کہ جو ڈرامہ، ریڈیو کا ڈرامہ اور طرح کی لکھت کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں صرف آواز آپ تک آ رہی ہے. آواز کے ذریعے آپ نے تصویر بنانی ہے، جیسی بھی ہے. کوئی بندہ آیا ہے، بیٹھا ہے، ناراض ہے، غصے میں ہے، یا ڈائلاگ اس میں 30% ہونے چاہیے. زیادہ ڈائلاگ اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو اس میں ذرا اپنے آپ کو پرکھنا بھی چاہیے نا بندے کو کہ میں کتنا پورا اتر سکتا ہوں کسی بھی اس پہ طور پہ.
کہانی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑے سے صفحات کے اندر کوئی بھی مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے. وہ مسئلہ زندگی پہ محیط بھی ہو سکتا ہے اور چند پل کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, چند گھڑیوں کی کہانی بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں طے آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ ضائع ہونے سے بچانا ہے. تو کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ اظہار کریں اور اس کو ایک سیدھے رستے کی طرح صاف ستھرا ہونا چاہیے جس پہ چل کے قاری آخر تک پہنچ سکے بغیر ٹھوکر لگے. برسوں بعد جب راحل دریا سے ملنے آئی تو اسے لگا وہ کسی پرانی کھوپڑی کو دیکھ رہی ہے. ایسی وہ سیدھا کھوپڑی جس کی آنکھوں اور ناک کی جگہ سوراخ ہو چکے ہوں اور وہ دانت نکوس سے کسی ویرانے میں پڑی ہو. دراصل اس دوران دو باتیں ہوئی تھی. دریا بہت سکڑ گیا تھا اور راحل بڑی ہو گئی تھی. دریا کے سکڑنے کی وجہ وہ بیراج تھا جو دھان کے کاشتکاروں کے اصرار پر بنایا گیا تھا. حکومت نے اس لیے یہ بیراج بنانے پر آمادگی ظاہر کی کہ اسے ان کاشتکاروں کے ووٹ چاہیے تھے. اب حکومت کے ووٹ پکے ہو گئے تھے اور دھان کے کاشتکار سال میں 2 فصلیں اٹھانے لگے تھے. ایک دریا کے بدلے یہ سودا مہنگا نہیں تھا. اور اب جون کے مہینے میں موسلادھار میںہ برسے جا رہا تھا. اس کے باوجود دریا کسی ابلتی ہوئی بڑی نالی سے مشابہ تھا. یہاں میں رک کے کہوں گی کہ ذرا راوی کو ذہن میں لائیے گا. اونچے کچے کناروں کے درمیان بہتا ذرا گدلا سا پانی دور سے ربن جیسا دکھلائی دیتا. کنارے کے ساتھ ایک خودرو بوٹی بے طرح اگی ہوئی تھی. اس کی بھوری بھوری جڑیں پانی میں ہلتی ہوئی ایک عجیب کری سا منظر پیش کرتی تھیں. یہاں وہاں مری ہوئی مچھلیوں کے میلے چاندی رنگے چانے بکھرے ہوئے تھے. تانبے جیسے بھورے پروں والے پرندے اپنے چوڑے پنجوں پر پھدکتے ہوئے اس بوٹی پر ادھر سے ادھر جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ایک زمانہ تھا کہ دریا کی اپنی ایک ہیبت اور شوکت تھی. یہ لوگوں کی زندگیوں کا رخ موڑ دینے کی طاقت رکھتا تھا. مگر اب اس کے دانت گر چکے تھے اور وہ رینگتا ہوا کوڑے کرکٹ کے انبار سر پر اٹھائے سمندر کی طرف رواں تھا. شوخ رنگوں کے پلاسٹک بیگ اس کی گدلی سطح پر استوائی خطوں کے پھولوں جیسے لگتے تھے. پتھر کی سیڑھیاں جو کسی زمانے میں نہانے والوں کو دریا کے پانی تک اور مچھیروں کو مچھلیوں تک پہنچاتی تھیں اب بے انتہا شکستہ ہو چکی تھیں اور ایسے آثار قدیمہ کی طرح نظر آتی تھیں جو کسی دور کی نمائندگی نہیں کرتے. دریا کے دوسرے کنارے کی ڈھلان پر بے شمار جھگیاں کھمبیوں کی طرح اگ آئی تھیں. کچھ بچے کنارے پر دریا کی طرف پیٹ کر کے یوں بیٹھے تھے کہ ان کا پاخانہ سیدھا دلدلی مٹی پر جا کر گر رہا تھا. ان سے چھوٹے جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے تھے وہ کنارے سے ذرا ادھر اسی کارروائی میں مصروف تھے. راتوں کو دریا اپنے ساتھ ہونے والی ان ساری زیادتیوں کے خلاف اندر ہی اندر کھولتا اور اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنے لگتے. گرم دنوں میں گندگی کی بو بھاپ بن کر اٹھتی اور پورے آئینام کی فضا پر چھتر کی طرح چھا جاتی. ذرا آگے ایک 5 اسٹار ہوٹل بن گیا تھا جو اس سلسلے کے عالمی ہوٹلوں کی ایک مقامی شاخ کی حیثیت رکھتا تھا. چگیوں کو چھپانے کے لیے ہوٹل والوں نے ایک لمبی دیوار کھڑی کر دی تھی. ہوٹل کی کھڑکیوں سے نظر آنے والا دریا کا کنارہ خوبصورت منظر پیش کرتا تھا اگرچہ یہاں بھی پانی گدلا اور زہریلا ہو چکا تھا. اب اس میں تیراکی ممکن نہیں تھی. اس کے علاوہ فضا میں پھیلی ہوئی بو کا بھی کوئی علاج نہیں تھا. ہوٹل والے مہمانوں کو سپیڈ بوٹ میں تیزی سے گزار کر اپنی محفوظ اور نفیس دنیا تک لے جاتے جہاں ان کے نہانے کے لیے تازہ خوشبودار پانی والا سوئمنگ پول تھا اور کھانے کے لیے تلی ہوئی خستہ پامفرٹ مچھلی. اپنے بروشرز میں وہ اسے خدا کی اپنی بستی کہتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بو کا معاملہ بھی غریبی جیسا ہی ہوتا ہے. لوگ جلد ہی اس کے عادی ہو جاتے ہیں.
हिस्ट्री हाउस ब्रैकेट जहाँ बुजुर्गों की रूहें सरगोशियाँ करती थीं और तारीख सांस लेती थी, अब दरिया की तरफ से नाकाबिल रसाई हो गया था। सियाफतों की इस पुराने तारीखी मकान को होटल वालों ने नए रंगो रोगन के साथ चमका दिया था, मगर उसकी पुरानी शक्ल सूरत बरकरार रहने दी गई थी क्योंकि ये सकाफत थी। मकान के गिरदा गिर्द एक दूसरे को काटती हुई छोटी छोटी नहरें बना दी गई थी, जिन पर छोटे छोटे खुशनुमा पुल सर उठाए खड़े थे और सुबह सी किश्तियाँ इन नहरों में तैरती फिरती थीं। पुराने घर के वसीओ और इस बरामदे और गलियारों के पीछे छोटे छोटे नए पुराने चौबी मकान खड़े थे। ये मकान होटल वालों ने मुख्तलिफ जगहों से खरीद के यहाँ नस्ब कर दिए थे। गोया सियाहों की तफन्नुन तबाह के लिए तारीखी खिलौने मुहैया हो गए। काफी अच्छा, अब एक दूसरा नावल भी लिख लिया उन्होंने, आपने पढ़ भी लिया जी। ये दोनों में आओ क्या फर्क लगता है तख्लीकी तजुर्बे के एतबार से? अगर तख्लीकी मेयार के हिसाब से देखा जाए तो दोनों बहुत ऊंचे पाए के नॉवेल हैं। इसी तरह जैसे इसमें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में उन्होंने एक इलाके केरला की धरती को उन्होंने महवर बनाया है, तो उसमें उनके जो महवर है वो दिल्ली है, इसके अलावा कश्मीर है। अब ये बड़ा मानी खेज है कि दिल्ली ने हमेशा कश्मीर पे तसल्लुत जमाया, उस पे जितने मसालम हुए, जितने उनके अख्तियार छीने गए वो दिल्ली से ही छीने जाते हैं। तो दिल्ली का अपना क्या हाल है, वो किस कदर उसका सारा निज़ाम कितना खोखला हो चुका है, वहाँ इंसान को इंसान की हैसियत से जीने देने के लिए कितना जगह मिलती है या उसको सांस लेने के लिए कितनी आज़ादी मिलती है, इसका एक तरह से मुवाजना किया है उन्होंने और बहुत खूब किया है। ये पढ़ के ही सही एंजॉय कर सकता है बंदा। तो उसका भी तर्जुमा हो गया, आपने भी किया, जरा दोनों तर्जुमों का मुआवजा भी नहीं भाई, जिन्होंने किया है, मैं मौजा शिबा खुर्द की रहने वाली, ठीक है, और जिन्होंने अब तक अंजुमारा तो वो दिल्ली वाली है, तो इसलिए लेकिन आप तकनीककार हैं, वो नहीं है। तो ये लिखने पढ़ने वालों को करने देना चाहिए ना, मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कह सकती हूँ। लेकिन हमें पता चल गया। इसका उन्वान है रोटी मैंडी काट दी। लोया रद्दी विच गली विच रद्दी वाले नी आवाज आई तो उस अपने सामने पईयां फाइलां तो नजर हटा के बारी दी तक्का। जाली मड़ी लोहे नी ग्रिल पिछों रद्दी वाले ना हेजला जिहा पिया ते वत उसनी आवाज दूर होनी गई। लोहा रद्दी वेच पुराने कपड़े वेच उस अपने कपड़ियां ते एक नजर मारी ते वत कलम हथों रख के अखियां मलण लग पई। सवेरे तो किनके हुणे तक उसने मेजे ते मैलियां मैलियां मिट्टी रंगियां कागजां वालियां फाइलां ना मींह पे वसना है। क्यों जे साल ने अखीरले महीने सरकारी मुलाजम छुट्टियां गिनना अपना दादका हक समझने ते अजकल भी यह हाल होया पे है। जेड़े जरा मौजूर है वो तो छुट्टियां गिन के घर बैठे है, पर उस जे घुग्गू कोड़े एडमिन अफसर ने मत्थे ते मचड़ पैने को डर के लद्दू दांदा और फाइलां ना पार चाह के टहने गुड़ने टूरी बहने अखियां माल के उस सज्जे खबे वेखा तो उसने दफ्तरी साथी पता नहीं कदों ने खीर बूढ़ी हो गए तो वो कली बैठी है, पता नहीं किथे गया। चाह पीण गया उस सोचा ते एकदम उसने टिड्डे विचों वाव रोला जिहा उठ के सगे विच आण ठाकिया। इस वेले चाहू ना एक कप ते गरम गरम समोसा लभ बंजिया।
पर उसकी सोच अगों सिली गई। सवेरे उस अपने हथे रुपए वाले 10 नोट कोई 10 वारी गिने ते वत भी 10 रुपए ही रहे, तो उस जिद करने पप्पू समझाया है बाजारे दी चीज़ां खा के बंदा बीमार हो जाना, ते समोसा भी कोई खाने वाली शायद वेख मैं अपने पुत्रे वास्ते कैडी सोहनी रोटी पकाई है, ते वत सुके डस्कोरे भरने पप्पू अद्धी रोटी कागज़े च वलेट के बस्ते च रखी ते वड्डियां भैणां नाल स्कूले दे तुर पिया। ओतरियां जागतां स्कूल वैनियां वेख नहीं रही, कुड़ियां ने कपड़ियां दी चिटक कदों नहीं मार मुक गई है, ते हुण नील लग लग के मैल खोरे जे लगन लग पे है। उन्हां दियां जुत्तियां दी हड्डियां टुर टुर के कस गई आईयां, ते हुण जुत्तियां डिंगियां हो गई आईयां। पप्पू जदों कदम चाहना है तो लगना है उसने बूटा ने हिलने तले जिमी ते ही रह वैसन, पर वत फटक करके बूटा नाल वंज लगनी है। उसने घुग्गी रंगी पतलून गिटियां तो उच्ची ते रज के बदरंगी हो गई है। वो थोड़ी देर जागतां दी तक नहीं रही ते वत उसास भर के किचन में चली गई। राती नी बची हुई चपा रोटी तनपड़े विचों टूट के कढ़ी ते अद्धी प्याली चाऊ नाल खा के भांडे टीडे संभाल के 3 वैगना बदल के दफ्तर पहुंची, तो उसने कपड़ियां विचों अपने ते दुनिया ने परसवे नी बो उसने मगजे दे पे चढ़नी है। अपनी कुर्सी ते टह के होकी साए च पानी लीक ला के पी गए। बीबी तुसां डायरेक्टर साहब पे सदने, चपड़ासी दंद कढ़ना आया ते सनेहा दे के टुर गया। उस फाइलां थल्लों तरूक के नोट शीट लभी ते डायरेक्टर साहब ने कमरे दी टुर पई। पौड़ियां चढ़ के याद आया पैन तां हत्थे च ही नहीं, उन्हां पैरां ते पिछे मुड़ पई। कमरे च आके पैन च आया ते अफनी तफनी वत पौड़ियां चढ़ के उत्ते पहुंची ही तो अगो डायरेक्टर साहब बुआ खोल के कॉरीडोर च आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वो कदमां ते खलो गई। मिसिस मंजूर मैं जरा बाहर रहना पिया, हेड ऑफिस वाले असां कोलों कुछ इन्फॉर्मेशन मंगी है, मैं तुसां दी मेज ते फाइलां पहुंचाने दा आर्डर कर दिता वे। मैं लंच टाइम तक मुड़ा सा, तुसी रिपोर्ट तैयार रखियो, मैं आके साइन कर दे सा। थोड़ा सा कि इनके डायरेक्टर साहब आखन लगे तुसी सीट तो इधर उधर ना हो गए हो, बस काम निपटाने वाली गल करियो। सर मैं कित्थे रहना, उस मरी हुई आवाज आख्या तो डायरेक्टर साहब एकदम हस पे। हा इसे गलों स्वाणियां ने काम करने ने आके चा बेचारियां सिर सट के कमे च रुझियां रहनियां ने, ये आखने पौड़ियां ले गया। वो भी पिछे पिछे टुरनी अपनी सीटां ते आन बैठी ते फाइलां नाल हत्थी बक्के होण लग पई। ते हुण गंदियां मैलां फाइलां ने टैग खोल के ते बन के उसने हाथ मैले हो गए ते लिख के हत्थां दियां उंगलियां आकड़ गईयां। टिड्डे विच भुक्खां ने पांबड़ पे बलने है। रद्दी वाले नी आवाज़ सुन के उसना दिल कीता बारी नी ग्रिल पट्टे ते उसने पैसे वट के रज के चाह पीवे, समोसे खावे। वत ख्याल आया सारियां फाइलां भी नाल ही दे छोड़े तां जागतां सने बहुत सारियां खाने वालियां शैयां खा सकनी है। असी दोए जी कमाने आ, वत भी ना रज के खाने जो गल बनावे ना जागतां चंगा खवा पिवा सकने हैं। की करना वे जी जाती ना। उस पानी ने एक और गिलास टिड्डे नहीं पड़कनी अगी ते सट्टा ते सामने रखी रिपोर्ट अपने दी तरूक के पढ़न लग पई। उस वेले उसने कमरे वाले साथी मुड़ के आ गया। वो त्रै आके अपनी मेज़ां पिछे बह के गप्पां घुट्टन लग पे। त्रेआं वा इस गलों कौड़ चढ़ी पई कि चौथे संगी उन्होंने कुकड़ खुआने का वादा करके आलू कीमा खवा दिता है तो कीमा भी वड्डा। कुछ ढिलां पिछों उन्होंने ख्याल आया भी कमरे च कोई होर भी है। उन्होंने उस दिन मुड़ा, मिसिस मंजूर तुसी चंगा करने हो, लंच नहीं करने हो। ईमान नाल दोपहर रोटी खा के ये जी कुकी चढ़नी है जो सूरत ही नहीं रहनी। सॉरियां अखियां खुलनियां ही नहीं। उस पे गयाड़े हरवा तट के उबासी मारने आख्या, जुलिया यार अज तो सवेरे तो कोई काम ही नहीं आया, डायरेक्टर साहब भी पता नहीं कितने गए वैन। उन्होंने विचों दूए घड़ी वेखने आख्या हुणे आ वैसन मां काम दे के गए। वो सड़के बोली पर उन्होंने अखियां अगे रोटी ने खुमार पर्दा बन के तनिया पे आया। वो मारो मार कमरे चो निकल गए।
ਉਸ ਨੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਛੋੜੇ ਤੇ ਆਪ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਪੰਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਬਾਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਭਿਜਵਾਣੇ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਨੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ 3:45 ਵੱਜ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਕੀ ਵੈਗਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਟਿਕਣੇ ਜਾਗ ਲੱਭ ਹੀ ਗਈ। ਦੂਏ ਸਟਾਪ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਈ ਰੋਲਾ। ਅਖੀਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਓ ਡੋਬ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। मंजूर ते जाकत बैठे टीवी पे वेखने है। उस वेखने सार मंजूर मत्थे ते वट पा के उस दिन तक्का ते आखण लगा इतनी ढिल। ओ मोह विचों एक अखर कड्डिया बिना अंदरले कमरे चली गई ते कपड़े बदला के बाहर आई तो उस वेख के किचन ने भांडे फरोलनी बिल्ली बाहर नस गई। दवा हो नी इथों असा कुछ नहीं लभना, तू की टूटनी है। उस बिल्ली दी तक के आखा ते गंदे भांडे खुरे च इकट्ठे करके धोण बह गई। नलके विचों एक एक अथरू पानी पिया किरना है। उस रोना आ गया। हले नलका ते दोए रोने पे है जो मंजूर ने आवाज आई सफिया तेरे घर रोटी दे भुख लगी है। एकदम कोई शाय पंबीरी और उसने अंदर पीट गई। वो चीख के बोली मां खा के नो तुसी सारे एक बारी ढिड तां परिसो ने ना। वो चीखनी हुण वेड़े चाण खलोती। उसने आवाज सुन के काकी नी माऊ कदम तो छाती मारी ते अपनियां कजले वालियां अखियां मटका के पूछा की होया मंजूर भाई। मंजूर भाई वो जो लटका के अखनी होंदी है जे मंजूर ना दिल करना है गुटकू करना। उसने आसे पासे फिरन लग पई। कुछ नहीं होया तू अपने मुंह खाड़े लग। सफिया दफा दूर वाले अंदाज च आखा तो मंजूर जेड़ा बूहे विच खलता वे लमक के आया ते तड़ाक करके सफिया ने मुंह च चंड मार के आखण लगा चुप कर भी कदरी रानी इवें नखरे विखानी है के तकलीफ है तू अज भुखनी है। मैं कुछ ना आखना तो सिरे ते चढ़नी वैनी है। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਜਗਤਾਂ ਦੀ ਤੱਕਨੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਿਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਪੈ ਵਗਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨਲਕੇ ਦੀ ਤੱਕਨੀ ਰਹੀ। ਵੱਧ ਛਿਰੜ ਕਰਕੇ ਤੀਲੀ ਬਾਲੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤੇਲੇ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। मुश्किल था जबान निकुल चाऊ नाइट माऊ। कोई आपके पहले आपके पास कोई था इस जुबान को आपने पढ़ा हो इसका मॉडल किसी ने लिखा हो अफसाना पहले इस लहजे में इस जुबान में? नसर का नहीं नज़र में मंजूर आरिफ साहब बहुत सोहनिया नज़मां लिखियां दीवे अटका निजारतां ते बाल के पैर तत्तियां रेतू उत्ते साड़ के झंडे चाड़ के अल्लाह मिन्ना दिता वे मैंने मिन्ने बचाओ। बड़ी सोहनी नजर में मिन्ने बचाओ। जो शेरी तजुर्बा है और फिक्शन का तजुर्बा तो बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। मैं तो नसर ही लिखनी हाँ मैनू आंदी वो कोई है नहीं सी तुहाडे सामने मॉडल कोई नहीं उस तक कोई नहीं। बाद विच किसी होर ने लिखिया हो जी तकरीबन नाल ही मेरे नजर तो नहीं सी गुजरिया लेकिन एवे कि मिर्जा हामिद बेग ने लिखिया कहानियां और जी किस्सा कहानी नाल ही आईयां ने साडियां किताबां की जाने मैं कौन और किस्सा कहानियां दोनों ते और मिर्जा हामिद बेग ने लिखिया। हुण काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं तौकीर चुगताई है नुसरत बुखारी है फिर और काफ़ी सारे नाम है इसलिए हुण सारे ज़हन च नहीं आ रहे लेकिन है नहीं हुण काफ़ी लोग। चलो ये तो एक मुख्तलिफ गल हो गई कि एक साड़ी जुबान का एक लहजा जड़ा अनडिस्कवर्ड पिया सी
ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅਫਸਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲकुल, कुछ मेरे है ने कहानियाँ इस सेंट्रल पंजाब के लहजे च ने ते कुछ है ने मेरे अपने लहजे च। वो इस वास्ते कि मैं दसन लई दोवां नूं बराबर बराबर रखिया कि यह भी पंजाब दी एक गुट है ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ शामिल नहीं करोगे ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਣ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा, दो यानी बाजार से लगता है ना कि दो मुख्तलिफ जुबाना ने, अगरचे ਇੱਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ है पंजाबी है, लेकिन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਦੁਨੀਆਵਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ यानी कम से कम 2 सौती दुनियाएं जो है ना वो तो आपके साथ रही हैं। जी, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੌਤੀਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਖਿਲਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੀਕਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇਸ਼ਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਗੋਜਰੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ फर्क हो जाते हैं। मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है। ग्रामर तो उर्दू और पंजाबी भी कोई है ना? नहीं, थोड़ा जहा डरद्या इख्तलाफ करांगी। फिर मैं मिसाल थानू इस तरह दियाँ कि मैं अपना अमृता प्रीतम का एक तर्जमा किताब किसी ने उर्दू तर्जमा की। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਟਕ ਸਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਆਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਲਿਖਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਲਨ ਫਿਕਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਫਿਕਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਇੰਝ ਸੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ। लेकिन उर्दू च अगर तुसी लिखते हो कि उसे नहीं पता था तो यह कोई बामुआवरा जुबान होएगी, तो गलत हो जाएगी ना। उसे पता नहीं था, तर्जुमा करते तो उसका था जी, उसे पता नहीं था। मतलब ग्रामेटिक को सेटिंग है ना, ते इस तरह और बथेरियां ने ते हमें एक आसान जी वैसे तो हिंदुस्तान दी बेशतर ज़ुबानां दी ग्रामर है जी, ऑलमोस्ट फिक्रे दी सेंटेंस दी जड़ी है जी बिल्कुल। ते इस वास्ते कोई उन्हां दा आपसी वैर और नहीं होना चाहिए कि एक दूजे नूं मरण मारन बड़े ते आ खूबसूरत तरीके नाल तुसी उर्दू और पंजाबी च घूम फिर रहे हो। खालिद इल्मों ने शायद कोई बात करनी हो अपने चीज को जज करना तजर्बा नहीं, आपका अपना तख्लीकी तजर्बे के साथ
کیونکہ آپ کو لکھتے ہوئے بھی تو کچھ محسوس ہوتا یہ ہے. بھی ایک طرح سے جو زندگی ہوتی ہے نا اس کے بارے میں بیان کرنا اور سارا اب تک جو آپ بیتیاں آئی ہیں ان میں اسٹائل ہوتا ہے تھوڑا صافتی انداز میں وہ لکھی گئی ہیں. اب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں وہ اس میں اوپرا پن آ جائے گا اگر میں وہ جان بوجھ کے اختیار کروں گی. تب میں نے طے کیا کہ جو میرا ایک طرز تحریر ہے اسے میں نہیں بدلوں گی. یہ ہے کہ اس میں واقعات حقیقی ہیں، لوگ حقیقی ہیں، وہ فضا حقیقی ہے، لیکن جو طرز تحریر ہے، جو انداز ہے میرا، وہ میں نے اپنا برقرار رکھا ہے. تو اس لیے پھر میرا خیال ہے کہ وہ ایک عام بندے کے لیے وہ اس طرح سے ہو گیا نا، ناول کی صورت اختیار کر جاتا ہے. ظاہر ایک واقعہ جو آپ نے لکھا جو گزرا ہے، اب آپ اس کو آپ کی زندگی میں تو گزرا 40 سال پہلے جی ٹھیک ہے، تو اب جب آپ لکھیں گی تو اس طرح سے تو لکھ نہیں سکتی جیسے وہ گزرا ہے. اب تو آپ نے اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے جو ایک فکشن لکھنے والے کی نظر ہے. اس کی تفصیلات کچھ ہوں گی، کچھ آپ اس میں شامل کریں گی، کچھ نہ کچھ فکشنل تو ہوگا وہ. نہیں، میں نے کوشش یہ کی ہے. اب اس میں کامیابی کتنی ہوئی ہے میں نہیں کہہ سکتی. کوشش میں نے ضرور کی ہے کہ اس وقت جو اس عمر میں جس عمر میں کوئی واقعہ پیش آیا، جیسے میں سوچتی تھی یا جیسے میرا تھا ایک ذہنی سطح تھی، میں نے اسے بیان کیا ہے، آج کی نہیں. اس لیے کہ وہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں نا. پھر تو میں وہ سارے سفر میں کسی کو ساتھ لے کے چل ہی نہیں سکتی ہوں. میں تو اپنی زندگی کے سفر کا جو ہے وہ اس سے روشناس کروا رہی ہوں، تو میں نے وہی رکھا ہے. اور اتنا مجھے کوئی 3 سال لگے اپنے اس پہ سوچنے میں، اور کچھ نہیں لکھا گیا اس وجہ سے کہ میں جیسے وہ ٹائم مشین ہوتی ہے نا، اس پہ بیٹھ کے میں پیچھے چلی جاتی تھی. بالکل ایسا